Dear students, today I am going to tell you some important idioms and phrases in English with examples. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کچھ بہت ہی اہم ایڈیمز اور فریزز. پہلے ان کی انگلش بتاؤں گا، ان کے میننگز بتاؤں گا، اور پھر ایک سینٹنس کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سو لیٹ اس اسٹارٹ آور ویڈیو. تو سب سے پہلا ہے بیئر دا برنٹ آف. بیئر دا برنٹ آف کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، برداشت کرنا. وی شوڈ بی ریڈی ٹو بیئر دا برنٹ آف بیڈ سچویشن ایز ویل. ہمیں برے حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، یا ہمیں برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یا برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. بیئر دا لائن، خطرہ مول لینا کسی چیز کا، یا کسی کے منہ پر بات کہنا اور مخالفت اس کی کرنا یا حق بات کہہ دینا. بیئر دا لائن اینڈ سے ٹروتھ بیفور دا کروئل کنگ. تو اس سینٹینس میں کہا جاتا ہے کہ آپ خطرہ مول لے لیں اور ظالم بادشاہ کے سامنے سچ بات کہہ دیں. بیٹ اباؤٹ دا بش. بیٹ اباؤٹ دا بش کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، کام کی بات نہ کرنا. تو اس کا سینٹینس ہے ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دا بش، کم ٹو دا پوائنٹ. ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، کام کی بات کرو. کم ٹو دا پوائنٹ مطلب کام کی بات کرو. بیٹ دا ایئر، جس کا مطلب ہوتا ہے پرزور لیکن بیکار کوشش. یعنی کوشش تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ بیکار چلی جاتی ہے وہ. تو اس کا سینٹینس ہے ڈونٹ بیٹ دا ایئر، نو باڈی از لسننگ ٹو یو. یہاں پر بیکار کوشش مت کرو، کوئی بھی تمہاری بات نہیں سن رہا. بیٹر ہاف. بیٹر ہاف کا مطلب ہوتا ہے بیوی، یعنی زوجہ بھی کہتے ہیں. رانی از مائی بیٹر ہاف. رانی میری بیٹر ہاف ہے، یعنی زوجہ ہے، یعنی بیوی ہے. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. یہ دو برائیوں کے درمیان جب انسان پھنس جائے یا دو مصیبتوں کے درمیان یعنی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. تو اٹ از ہارڈ ٹو چوز بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. جب دو برائیاں یا دو مصیبتیں ہوں اور دونوں کا سامنا ہو تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو چھوڑا جائے اور کس کو نہ چھوڑا جائے. برڈز آف اے فیدر، جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہو. ایسے لوگ، ایسی کمپنی جن کی کمپنی ایک ہو، اس کو اردو میں کہتے ہیں ہم مشرب. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو یہ ایک محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایک جیسے جو لوگ ہوتے ہیں فلاک ٹوگیدر، وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اکٹھے اڑتے ہیں. یعنی ایک جیسے مزاج کے لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھے ہیں، وہ ہم مشرب ہوتے ہیں. بلیک شیپ. بلیک شیپ کا مطلب ہوتا ہے کالی بھیڑ، یعنی کہ غدار. ون بلیک شیپ اسپائلز دا ہول فلاک. ایک کالی بھیڑ پورے ریوڑ کو خراب کرتی ہے. یعنی کہ اگر کسی قوم میں، کسی ملک میں ایک غدار ہو تو اس پوری قوم کو وہ ڈبو دے گی، مروا دے گا، وہ غدار مروا دے گا. بلو ونز آن ٹرمپٹ. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریفیں خود کرنا. ڈو ناٹ بلو یور اون ٹرمپٹ، لیٹ ادرس ٹو ڈیسائڈ. آپ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، دوسروں کو فیصلہ کرنے دیں. نیکسٹ ہے بلو بلڈ. بلو بلڈ کا مطلب ہوتا ہے شریف، یعنی نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ بہت جو شریف آدمی ہو یا انسان ہو. ہی ہیز بلو بلڈ ان ہز وین. اس کی رگوں میں شریف
خون دوڑ رہا ہے، یعنی اس کی رگوں میں ایک شریف آدمی کا خون دوڑ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بہت شریف ہے۔ بوزم فرینڈ، بوزم فرینڈ کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، اس کو بوزم کہتے ہیں۔ تو گہرا دوست، ہی از مائی بوزم فرینڈ، وہ میرا بہت گہرا دوست ہے۔ بریڈ اینڈ بٹر، دال روٹی، یعنی بنیادی ضرورت ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں کہ دال روٹی۔ تو اس کا سینٹنس ہے بریڈ اینڈ بٹر ہیز بیکم ڈیفیکلٹ فار پاکستانی۔ دال روٹی کا معنی بھی پاکستانیوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یعنی حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ بریک دی آئس، سکوت کو توڑ دینا، یعنی جب آپ بیٹھے ہوں کسی محفل میں یا کہیں بھی 2-4 بیٹھے ہوں لوگ یا زیادہ محفل ہو کوئی، اور وہاں پر لمبی خاموشی ہو اور ان میں سے جو آدمی پہلے بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے سکوت توڑ دیا، انگلش میں کہتے ہیں بریک دی آئس۔ I broke the ice and started talking in the meeting. میں نے میٹنگ میں سکوت توڑا اور باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی میٹنگ ہو رہی تھی اور سارے خاموش تھے تو میں نے پھر بات شروع کی، تو اس کو کہتے ہیں I broke the ice، یعنی میں نے سکوت توڑا۔ broken health، خراب صحت، his broken health is the result of his carelessness، اس کی خراب صحت اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے، یعنی اس کی خراب صحت اس کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ کیئر لیسنیس کا مطلب لاپرواہی۔ ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل، بہت سخت محنت کرنا۔ ہی برن دا مڈ نائٹ آئل اینڈ گاٹ فرسٹ پوزیشن ان ایم اے، اس نے بہت سخت محنت کی اور ایم اے کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بلز آئی، عین نشانے پر، بالکل ایگزیکٹ نشانے پر۔ ہی ہٹ دا بلز آئی اینڈ ون دا میڈل، اس نے عین نشانے پر ہٹ کیا اور میڈل جیت لیا، جیسے اولمپکس وغیرہ یا کوئی اور مقابلے ہوتے ہیں جہاں پر نشانہ بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں اس نے عین نشانے پر وہ ہٹ کیا اور پھر میڈل جیت لیا۔ ٹو برن ونز بوٹ، کشتیاں جلا دینا لفظی مطلب ہے، لیکن یہاں مراد ہے واپسی کی راہ بند کر دینا، یعنی واپسی کا بالکل سوچنا بھی نہیں۔ طارق بن زیاد برنٹ دا بوٹس اینڈ اٹیک دی اینیمیز، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دیں، یعنی واپسی کی راہیں بند کر دیں اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ ٹو برن دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دینا یا بے دریغ خرچ کرنا، بہت زیادہ خرچ کرنا، اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اس سے بہت زیادہ خرچ کرنا۔ ڈو ناٹ برن دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، ضرورت سے زیادہ ہرگز خرچ مت کرو۔ برننگ کوسچن، اہم ترین مسئلہ۔ ڈیئرنیس از دا برننگ کوسچن آف پاکستانیز، مہنگائی پاکستانیوں کا اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بیری ونز ہیڈ ان دا سینڈ، حقائق سے فرار، ویسے یہاں مراد ہے کہ یعنی بیری کا مطلب ہوتا ہے دفن کر دینا، ونز ہیڈ اپنا سر، یعنی شتر مرغ ہوتا ہے نا، تو خطرے کو دیکھ کر اپنا جو سر ہوتا ہے وہ ریت میں دبا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور لیکن ظاہر ہے ایسا کرنے سے خطرہ تو نہیں ٹلتا، تو اس لیے کہتے ہیں بیری۔ بیری کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا۔ بیری ونز ہیڈ ان دا سینڈ، حقائق سے فرار، حقیقت جو ہوتی ہے ان سے فرار حاصل کرنا۔ ڈونٹ بیری یور ہیڈ ان دا سینڈ اینڈ فیس دا سچویشن، حقائق سے فرار مت حاصل کرو اور اس سچویشن کا سامنا کرو، اس حالات کا مقابلہ کرو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔